جی السلام علیکم. تو ہم دوسرے حصے میں آ گئے ہیں جی جناب. اور پہلا حصہ بڑا اچھا رہا اور جو چیز جو میں سمجھتا تھا آپ نے اس کو ری افرم کر دیا کہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے ماحول کے اوپر، ماں باپ پہ اور ان اساتذہ پہ جن کا، جیسے اساتذہ تھے آپ کے اقدار صاحب، محبوب صاحب، ڈاکٹر ایوب قادری صاحب. تو یہ اساتذہ جو ہیں وہ پورا نسلوں کو تبدیل کرتے ہیں. ماں باپ تو اپنے بیٹوں کو کرتے ہیں نا وہ یہ، تو کرتے ہی ہیں، لیکن ہاں. اساتذہ تو اجنبیوں کو کرتے ہیں سارا جی یہ. ہاں، بالکل اور حقیقت یہی ہے. شاید ہمارا جو بل زوال تو آیا ہے، تو ہوں. زوال کے اندر یہ چیز یہ بن گئی کہ ایجوکیشن جو ہے وہ ایک سمجھے کہ ایک سمبولک ہو گئی ہے، اسٹیٹس سمبل بالکل کہ صحیح. میرا بیٹا کس اسکول میں پڑھتا ہے، دیٹس ہاں، اٹ. یہ بس یہ ایک ہے تو اس یہ. نے بڑا خراب کیا ہے. جی ہاں. تو تھوڑا سا سلسلے کو ہم شروع کرتے ہیں دوبارہ پھر اردو کالج سے، جی ہاں. جہاں آپ نے دیکھا انٹروڈکشن. کرتے تھے آپ بابا اردو کو اور بڑے شوق سے دیکھا کرتے تھے کیا چیز ہے وہ بھی ہے. اور وہاں ملے آپ کو اچھے اساتذہ جو کہ جنہوں نے آپ کو نفسیات پڑھائی، جنہوں نے چیزیں پڑھائی. آگے چلتے ہیں تھوڑا سا اس کو. جی ہاں. تو وہاں پر یعنی اردو کالج میں تو بہترین استاد تھے میرے لیے محمد ایوب قادری، حبیب اللہ غضنفر، محمد فائق سائیکالوجی کے تھے. اور بھی لوگ تھے لیکن بہرحال یہ مثالی ہیں اور یہ مضامین کے حوالے سے مجھے یاد رہ گیا. پھر میں وہاں سے کراچی یونیورسٹی چلا گیا آنرس ویسے کرنے تھوڑی کے سی لیے. قضا کلامی ہو رہی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ یہ ایمانداری کی بات ہے کہ جس کو آج کے اساتذہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑا صدقہ جاریہ کوئی نہیں ہے. اور اور اس میں سے کافی لوگ اب جا بھی چکے ہوں گے دنیا سے، لیکن کوئی شاگرد اگر کسی وقت یہ کہہ دے کہ میری زندگی بنانے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا، جی تو جی اوپر تو جنت پہ تو پھول جائیں گے نا اس کے سے. بالکل صحیح. تو یعنی وہ حبیب یہ جو اقتدار احمد اکبر ہیں، جی ان کا ذکر میں کبھی بھی نظر انداز نہیں کرتا. جی یعنی ہمیشہ میں ان کا محسن ہوں، احسان مند ہوں ان کا. کافی آپ نے ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا رکھا ہے ہوگا. ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ. بڑے بڑے مقدس ہاں. سفر بھی آپ کو یاد آئے ہوں گے. جی ہاں جی ہاں. اور پھر ایوب قادری صاحب ہیں، جی جی غضنفر صاحب سے یہ تو ہوئے ایک استاد کی عظمت کہ اس بالکل. کا شاگرد ہوں. اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو یاد کرے یاد اور اس کے لیے دعائیں کرے. صحیح بات. تو وہ اساتذہ جو ہیں جی وہ ہاں جی ہاں اپنے جی. لیے کوئی، ہوں میں سوچتا ہوں وہی بڑے سیلفش ہیں کہ روپے نہیں. پیسے نہیں پکڑے جی ہاں لیکن نسلوں کو بنا گئے وہ. بالکل صحیح. ایسا ہی ہوا ہے، ایسا ہی ہوا ہے. جی اب دیکھیں ایوب قادری صاحب کی جو عظمت اور شہرت ہے، جی یعنی جی یہاں جی بھی جی جی بین جی الاقوامی سطح پہ تحقیق میں محقق تھے، بہت بڑے محقق تھے. اور تحقیق ہم نے ان سے سیکھی اور جی یہ دیکھا کہ تحقیقی کام کیسے ہوتے ہیں اور کس طرح سے کرنی چاہیے تحقیق. تو ایوب قادری صاحب کو دیکھ کر میں نے بہت کچھ سیکھا اور میں ان کو یعنی قریب بھی رہا، ان سے صحبتیں بھی رہیں، ملاقاتیں بھی رہیں. اور میں اپنی چیزیں لکھی بھی ان کو دکھاتا تھا. وہ اصلاح بھی کرتے تھے، تربیت بھی کرتے تھے اور ہدایتیں بھی دیتے تھے کس طرح کرنا چاہیے، کیا کرنا ہے، کس موضوع پر کرنا چاہیے، کس موضوع پر نہیں کرنا. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا تھا. تو یہ ساری چیزیں میں نے ان سے سیکھیں. اور یونیورسٹی میں آنے کے بعد میں یونیورسٹی میں تو ایک سے بڑھ کر ایک استاد تھے، لیکن یہاں بھی مسئلہ یہ تھا کہ ڈاکٹر ابو اللہ صدیقی بہت بڑا نام، جی بہت بڑا بہت نام. جی بڑا نام. اور ابو الخیر کشفی، جی جی یہ جی بھی جی بہت بڑا نام. یہ میرے قریبی اساتذہ تھے. اور اچھا. ایوب قادری صاحب کے بعد میں سب سے زیادہ ڈاکٹر ابو اللہ صدیقی نے میرے ساتھ تعاون کیا اور سرپرستی کی. اور پی ایچ ڈی میں نے ان کے ساتھ کیا اور میرے کئی کتابیں جو لکھی بھی ہیں وہ ان کے ہدایت کے مطابق لکھی اور ان کی ہدایت کے تحت لکھی میں نے. ابو الخیر کشفی صاحب وہ بھی بہت اچھی صحبتیں فراہم کیا کرتے تھے، نصیحتیں کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. ان کے ساتھ بھی رہنے کا موقع ملتا تھا. تو کراچی یونیورسٹی میں آنے کے بعد میں جن اساتذہ سے میں متاثر رہا، قریب رہا، وہ کئی ہیں، لیکن خاص طور پر یہ دو اساتذہ ہیں، ابو اللہ صدیقی اور ابو الخیر کشفی. کیا دور تھا آپ کا یونیورسٹی میں؟ 63 میں داخلہ لیا تھا میں نے، پھر 69 میں ایم اے کیا میں نے، 69 میں 69 ایم اے ہاں. کیا. اور پھر 75 میں پی ایچ ڈی کیا. جی 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 ہاں لیکن وہ جو دور تھا افزائی آپ کا، ہاں. اس دور میں باہر ایک اسٹوڈنٹ یونین پالیٹکس ہوتی تھی، این ایس ایف تھی اور سب چیزیں سب کچھ تھیں، تھے، سب کچھ. جمعیت تھی. بھرپور زندگی گزارتے تھے طالب علم، یعنی اسلامی جمعیت طلباء جی اور این ایس ایف نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو تھی، سرگرمیوں میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے یہ لیکن دونوں. ذاتی دشمنی نہیں ہوتی تھی اس میں. نہیں نہیں ذاتی دشمن، ہاں ٹھیک ہے اختلاف ہوتا اب وہ تھا. تو ٹھیک ہے. تو جلسہ وہ الگ کر رہے ہیں، یہ الگ کر رہے ہیں، لیکن اختلاف کبھی نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے خلاف نہیں آتے تھے. پھر بھی نظریاتی طور پر یا سیاسی مسلک کے تحت وہ اپنے کام کرتے رہتے تھے. تو یہ
یہ سرگرمیاں بڑا اپنے اچھا دور تھا، بلکہ سلیم مغل کے دور تک بھی جی یہی جی بھی دیکھا کہ وہ تصویر میرے پاس یادگار کے طور پر موجود ہے کہ جب وہ الیکشن ہارے ہیں تو وہ اور مصطفی کاظمی آپس میں لپٹے ہوئے ایسا مبارکباد دے رہے ہیں وہ. جی ہاں جی، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو جی رہا جی ہے، جی، ایسا ہوتا تو تھا، اچھا دور تھا. اخلاقیات کا دور اور تھا. اس زمانے میں غالباً آپ کے ساتھ جو ہیں کافی باہر کے پڑھنے والے بھی آتے تھے بہت یونیورسٹی کے بہت اندر غیر یہ. ملکی آتے تھے پڑھنے کے لیے ہمارے یہاں، جی بہت کچھ تھا، ان سے دوستی اور تعلق بھی قائم رہتا تھا. تو بہرحال یعنی یونیورسٹی میں میں نے یہاں آنرس کیا تھا. آنرس کے 68 میں، جی 69 میں ایم اے کیا، 75 میں پی ایچ ڈی کیا، اور 2003 میں ڈیلیٹ کیا. ڈیلیٹ تو ہائیسٹ ڈگری ہے، جی. اور اس سے 2-3 ہی افراد ہیں پاکستان میں جو ڈیلیٹ ہے. تو بہرحال ایوب قادری صاحب کے بعد میں جو استاد سرپرستی کرتے رہے ڈاکٹر ابواللیث صدیقی تھے. ایم اے کر رہا تھا تو میں نے وہاں پر ایک روایت کا یعنی اختتام ہو چکا تھا، خاتمہ ہو چکا تھا، لیکن میں نے اس کو پھر شروع کیا تھیسس لکھنا. اچھا. ایم اے میں تھیسس لکھا تھا میں نے، اور اس وقت سیاست سے خاصی رغبت ہو گئی تھی. تحریک پاکستان اور تحریک مولانا مودودی. پاکستان، تحریک اچھا اردو آپ کے دو رہے ہیں بنیاد پہ. لسانی، تحریک پاکستان کا لسانی پس منظر. لسانی پس منظر. کیا اور ایک آپ کا تھا مقالہ مولانا مودودی پر، جی، اس وہ کے بھی اوپر ہے، ہے. وہ تو جی کتابی صورت میں. جی 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 ہاں. تو جو میرا تھیسس تھا ایم اے کا، وہ بہت منفرد تھا، اور اس زمانے میں سوچ نہیں سکتے تھے کہ اس طرح کے موضوعات پر بھی لکھا جا سکتا ہے. میں نے لکھا تحریک پاکستان کا لسانی پس منظر. اور میں یہ سمجھتا تھا کہ اردو ہی ہے جس نے پاکستان کو قائم کیا، اور اردو ہی کی وجہ سے، اردو پر ظلم و ستم ہونے کی وجہ سے، اردو کے ساتھ زیادتی ہونے کی وجہ سے مسلمان اردو کے تحفظ کے لیے وہ آمادہ ہوئے. بہت جامع غالباً 900 صفحات کا کتاب تھی اگر نہیں، میں وہ غلطی. تو پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا. اچھا وہی کتاب جب پی ایچ ڈی میں کی. میں جی نے جی. اس کو پھیلا، یعنی اس میں تو صرف یہ دکھایا تھا کہ تحریک پاکستان کی بنیاد اردو بھی ہے. میں نے نیٹ پہ بھی وہ والی دیکھی تھی جو کہ 900 صفحات کی تھی. جی اچھا، لیکن وہ ہے تحریک آزادی میں اردو کا حصہ. ہاں ہاں ہاں. یہ تحریک آزادی میں اردو کا حصہ، وہ 1000 صفحے کی کتاب جی 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 وہ تو نیٹ پہ مطبوعہ اویلیبل شکل ہے. میں جی آئی ہے. ہاں. اور وہ تو تھیسس، ضخیم تھیسس تھا، اور اس میں ساری تحریک میں نے اسے جمع کر دی تھی، اور اس کی کافی شہرت، اس کی 2 ایڈیشن چھپے ضخامت کے باوجود بھی، تو یہ بہت اس کی شہرت بھی ہوئی رہی. تو یہ ایم اے کا جو تھیسس تھا لائث صاحب کی نگرانی میں لکھا، جی اور اسی کو بڑھایا پھیلایا، 1975 میں پی ایچ ڈی کیا. صحیح ہے. تو یہ دونوں کام ان کی نگرانی میں ہوئے، اور پھر لکھنے پڑھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. کتابیں بھی لکھنی شروع کی تھیں، اور مضامین، مقالات، اور پہلے عام رسالوں میں لکھتے رہے. نخلستان میں لکھنا شروع کیا تھا جو اسکول کا میگزین تھا ہمارے. اس کے بعد سے پھر مختلف رسالوں میں لکھنا شروع کیا، اور بہت رسالوں میں یہاں بھی اور ہندوستان میں بھی، اور پھر رسالوں سے ہٹ کر پھر جرنلز میں، مجلوں میں، تحقیقی مجلوں میں لکھنا شروع کیا، اور زیادہ تر تحقیقی. تو یہ سلسلہ بہرحال چلتا رہا، اور لکھنے پڑھنے کی جو روایت ہے وہ قائم ہوئی. اور اس میں ابواللیث صدیقی صاحب کا خاص کرم یہ ہے کہ انہوں نے کبھی مخالفت نہیں کی، اور کہیں حوصلہ شکنی نہیں کی، حوصلہ افزائی کی. تبھی میں نے ایم اے کا تھیسس لکھا، پھر پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی بھاری بھرکم لکھا، اور وہ خاص سیاسی موضوع پر تھا، تحریک آزادی. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے باتیں تو ہوتی رہیں جی گی جی ادھر ادھر جی جی یہ، لیکن کوئی ذہن سر جائے آپ چونکہ ذکر نکل ہی آیا ہے تحریک پاکستان کا لسانی پس منظر جو آپ کا ہے، جس پہ آپ نے پی ایچ ڈی بھی کیا، سب کچھ کیا. تو میں آپ سے ایک عجیب سا سوال کروں گا، اس کے ناراضگی میں سمجھیے گا کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ تحریک پاکستان کا جو ہے وہ ایک مذہبی پس منظر تھا جس کو ہمیں بتایا گیا کہ بھئی 2 قومی نظریہ. تو کیا آپ کے خیال میں اسلام اور اردو لازم و ملزوم تھے؟ بالکل ہے. یہاں کے اس ماحول میں، اس خطے میں بات یہ ہے کہ تحریک پاکستان یقیناً مذہبی پس منظر پر، اور اسلام کی خاطر، اسلام کے تحفظ کے لیے، اور مسلمانوں کے نظریات کو تقویت دینے کے لیے قیام پاکستان ضروری ہو گیا تھا. لیکن قیام پاکستان کے لیے آمادہ ہونے کے لیے جو چیزیں تھیں، ایک تو نظریاتی بھی تھیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اردو زبان کا تحفظ بھی ضروری ہو گیا تھا. جی اس لیے کہ اردو ہمارے قومی زبان ہے، اور ایک علامت ہے قوم کی، اور قوم اس پر انحصار کرتی ہے. تو اس طرح سے اردو کا تحفظ بھی لازمی ہو گیا تھا اسلام کی طرح سے. تو اس لیے اسلام کی حفاظت ہو یا اردو زبان کی حفاظت ہو، قریب قریب ہم معنی کوششیں تھیں یہ. تو یہ
بنیادی بات یہ ہے کہ اردو کا قیام، اردو کے بارے میں تحفظ یہ پاکستان کے قیام کے لیے ضروری ہو گیا تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اسلام کے لیے پاکستان وجود میں آیا، یہ پاکستان کا سوچا گیا منصوبہ بنا، اور پھر یہی اردو اس کے پس منظر میں کام کر رہی تھی، پس منظر میں، اور ساتھ ہی ساتھ اردو کا تحفظ پیش نظر رہا۔ تو یہ فروغ دینا تھا اردو کو، یہ سب ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ اچھا، ایک منٹ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم اسکرپٹ کو الگ کر دیں، ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اردو کا جو ہے اسکرپٹ جی الگ ہے، ہندی کا اسکرپٹ الگ ہے، اور اگر ہم سے بات کریں ادب کی اور تخلیق کی، اس روایتوں کی، تو جو جس معاشرے میں ہم لوگ تھے، جو ہندوستان میں جو آئے، آپ کے بزرگ غالباً ترکمستان وغیرہ سے کہیں سے ایسے خاص ہے، تو بہت معذرت، جو لوگ یہاں پہ تھے، اردو ان کی مادری زبان تو نہیں تھی، اگر ہم صرف زبان کی بات کرتے ہیں۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ دور تو ایسا تھا کہ ماشاءاللہ علم کو سیکھنا بھی ایک اشرافیہ کی علامت تھی، اور اگر کوئی شودر یا اچھوت اگر سننے کو شعر کے کان سے ڈالیں گے۔ جتنے ہمارے یہاں پہ آئے تھے لوگ، جہاں جہاں سے آئے تھے، ایران سے، ترکی سے، عرب سے، فارس سے، یہاں سے وہاں سے، ان میں سے کسی کی بھی اردو مادری زبان نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ فارسی تھی، نہیں، مطلب کہ اردو مادری زبان نہیں تھی، میں یہ کہہ رہا ہوں، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے؟ جی۔ اور غالباً جو میرا خیال ہے کہ جو اس خطے کے اندر جو تمام جگہوں سے جو آئے ہیں، وہ 2.5-3 لاکھ کے قریب مسلمان تھے، جس کے بعد افزائش نسل ہوئی ہے اور کنورژن ہوئی ہے۔ صحیح ہے، تو صحیح ہے۔ وہ دور تو مجھے ایک اب میری نالائقی سمجھو، مجھے ایسا لگتا ہے کہ چونکہ ریٹن ادب یا ریٹن کتابیں بہت زیادہ نہیں تھی، آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کا جو پہلا ترجمہ تھا وہ بھی کتنے بعد میں ہوا ہے، عبدالقادر صاحب سے کا یہ ناول وغیرہ نہیں تھے یہ۔ تو جو گلی کوچوں میں جو زبان بولی آتی تھی، اور جس کو اگر مطلب کہ ہر ایک ہی ہمارے امیر خسرو رہے ہوں یا دوسرے رہے ہوں، وہ ایک ہی چیز نہیں تھی، بعد میں اس کو اسکرپٹ میں الگ الگ کیا ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہے، زبان ملتی جلتی تھی، اور ایک زمانہ یہ تھا کہ جو زبان یہاں بولی جاتی تھی وہ اردو ہی تھی، لیکن اس کے نام مختلف تھے۔ ظاہر ہے، اور یہ جو ہندوؤں کی زبان ہے، ہندو استعمال کرتے رہے 1000 سال سے، وہ وہی زبان ہے جو اردو بنی ہے بعد میں۔ ابتدائی زبان چاہے کچھ رہی ہو، لیکن اس نے ترقی پا کر، فروغ پا کر، اور مسلمانوں ہم کے اس کو، اثرات۔ ہم دونوں زبانوں کو کزن سسٹر کہہ سکتے ہیں۔ بالکل کر سکتے، کیوں نہیں؟ صحیح ہے۔ بات یہ ہے کہ عربی اور فارسی یہ دو زبانیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے یہاں کی زبان پر اثر ڈالا، اپنے الفاظ شامل کیے، اور وہ اردو کی شکل میں حروف شامل۔ ہنسا دیا جی عربی نے، بالکل یہ، جی۔ لیکن اس وقت جو ہندوستان میں سرگرمیاں ہیں اردو کے بجائے ہندی زبان میں، اور ہندی نئی زبان ہے، اردو پرانی زبان ہے، قدیم زبان ہے۔ اردو یعنی یوں سمجھے کہ اردو یعنی جب سے بھی یہاں پر مسلمان آئے ہیں اردو ہے، بلکہ مسلمانوں کے آنے سے پہلے بھی جو زبان تھی وہ بھی اردو ہی تھی۔ بعد میں فارسی اور عربی کے آمیزش سے یہ اردو کہلائی، اور اردو بھی اور مسلمانوں سے منسوب ہو گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ اردو جدید زبان کے ساتھ ساتھ قدیم زبان بھی ہے، اور قدیم زبان ہندی سے بھی، یعنی ہندی وغیرہ جو بھی ہندو اپنے دعویٰ کرتے ہیں اپنی زبان کے لیے، سنسکرت وغیرہ، سنسکرت قابل استعمال زبان نہیں تھی، عوام کے درمیان بول چال کی زبان نہیں تھی، صرف ادب کی زبان تھی، اور فصحا اور بلغا اس کو جی لکھا بالکل، کرتے ہاں، تھے، یہ تھی بات، اشرافیہ کی زبان تھی وہ۔ اشرافیہ کی زبان تھی۔ تو اس طرح سے جو زبان یہاں پر تھی 1000 سال سے وہ اردو ہی تھی، بعد میں اس نے کئی نام اختیار کیے، اور پھر مسلمانوں کے آنے کے بعد میں فارسی اور عربی کی آمیزش کے بعد میں وہ اردو کہلائی، اور اردو ہی کے طور پر متعارف رہی ہے اور آج تک ہے۔ آج اس وقت جو ہندوستان میں زبانوں کا مسئلہ ہے، اور وہ لوگ جو ہندی زبان کہتے ہیں، وہ اصل میں ہندی مصنوعی زبان ہے بعد کی، اور یہ 19ویں صدی کے آغاز سے شروع ہوئی ہے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ 18ویں صدی کے درمیان میں بھی اردو کے طور پر ہندی کا رواج نہیں تھا، اور یہ سب چیزیں بعد میں ہندوؤں نے اپنے طور پر اپنے نظریے کو مستحکم کرنے کے لیے جی اسے ہندی کہا ہے،
اور یہ دیوناگری میں لکھنا شروع کیا. جی جو رسم الخط کا اصل میں ہاں جھگڑا یہ ہے. سارا رسم الخط سے آیا تھا. ہاں ڈاکٹر صاحب بہت معذرت کے ساتھ میں کچھ آپ سے صرف چونکہ بیٹھا ہوں تو اپنا ایک جی علمی پیاس میں بجھانا چاہتا ہوں میں یہ کہ جو سوالات میرے ذہن میں آپ سے ضرور پوچھوں کہ اگر یہ ایسا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو ماشاءاللہ آپ نے جاپان میں بہت خدمات انجام دی ہیں اردو کے فروغ کے لیے، اور آپ کی لکھی غالباً 4 والیوم کی کتابیں جو وہاں پہ پڑھی جاتی تھی اردو سیکھنے کے لیے، اور کافی اپنے وہاں سے آپ کو آرڈر دی رائزنگ سن کا بھی آپ کو مل چکا ہے خطاب وغیرہ. تو جاپان میں آپ کی اور ایک اردو کی روٹس آپ بہت گہری دیتے وہ میں آپ سے بات کروں گا. لیکن آپ نے ایک دفعہ ایک انٹرویو میں بڑے اس کے ساتھ کہا تھا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اب جاپانی جو ہیں وہ اردو کے لیے ہندوستان کا رخ کر رہے ہیں، پاکستان نہیں آ رہے ہیں. یہ صحیح ہے نا؟ اس میں ڈاکٹریٹ کرنے وہ اردو جاتے ہیں. ہماری خامیاں ہیں، اس میں جی 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 غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں. اس لیے کہ ہمارے ہاں سرپرستی نہیں ہے آج کل یونیورسٹیوں میں. جی یونیورسٹیوں میں جو فنڈس ملنے چاہیے تھے وہ نہیں مل رہے ہیں، تو اس لیے مجبوراً لوگوں کو علی گڑھ جانا پڑتا ہے، کسی اور جگہ جانا پڑتا مطلب وہ اینڈ رزلٹ وہ ہے کہ آج اگر جاپانی اردو پڑھنا چاہے گا جی تو ہاں وہ علی گڑھ اور لکھنؤ جائے گا، وہ کراچی اور لاہور نہیں آئے گا. آنا چاہتے ہیں جی لیکن یہاں سہولتیں نہیں ہیں، ہاں اس وجہ سے وہ مجبور ہو یہ کر تو وہاں جاتے اسباب ہے نا، ہیں. جی ہاں لیکن رزلٹ یہ ہے کہ اب انٹرنیشنلی جو ہے، ہاں کیونکہ دیکھیے اردو سوچ کا جو راستہ واسطہ ہے وہ بالی ووڈ کی فلموں سے ہوا ہے. وہ بھی ہے، اچھا بالی ووڈ کی فلموں میں ہندی سنسکرت نہیں ہوتی ہے، اس میں تو ساری اردو ہوتی ہے، صرف اردو ہوتی ہے. صرف اردو ہوتی ہے. ہاں جاوید اختر ہوں جو بھی بہت خوبصورت اردو ساری ہوتی ہے. اردو ہوتی ہے. تو وہ جو ایک تاثر تھا، میرا بھی تاثر تھا اور ابھی کافی لوگوں کا تاثر ہے کہ اردو اور اسلام لازم و ملزوم ہیں. یقیناً. ہندوستان نے اس کو کافی حد تک اس کو کاؤنٹر کیا، جی ہاں. اس نے میرا رسم الخط میں سے چھین لیا، دیوناگری میں کر دیا، لیکن خود وہ اردو کا چیمپئن بن گیا بالی ووڈ کے ذریعے. لیکن وہ اردو ختم نہیں کر سکے نا وہ. جی جی نہیں انہیں ہائی جیک کر لیا. بالکل یہ بھی ہے، یہی ہے حقیقت، جی جی ایسا جی ہی ہے. تو بہرحال اردو کو ہمیشہ یعنی چاہے کچھ بھی کر لیں مخالفت سرپرستی حاصل رہی ہے ہر جگہ، ہر سطح پر. تو اس لیے کوئی مایوسی کی بات نہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ یعنی جو مستقبل ہے وہ یوں ہی اردو ہی کے فروغ کے لیے رہے گا. ڈاکٹر صاحب یہاں تک تو ایک میری کم علمی کہہ لیں، کم مطالعہ کہہ لیں، میں سمجھتا ہوں کہ اردو سے زیادہ خوبصورت بولی تو کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یقیناً. آج ایسا ہے کہ مختلف قومیتوں کے لوگ جب آپس سے بات کرتے ہیں تو سوائے اردو کے کوئی میڈیم ان کے پاس نہیں ہے. کلکتہ والا بھی اردو سمجھے گا، بالکل پشاور والا بھی اردو سمجھے گا. ہر جگہ ایسی ٹھیک ہوتا ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں اس کے اندر کسی خاص چیز ہے. لیکن یہ بھی ایک ساتھ ساتھ ہے کہ جو ڈائلیکٹ الگ الگ ہو سکتے ہیں. حیدرآباد دکن کا ڈائلیکٹ کچھ اور ہوگا، بالکل ابھی بھی پنجاب ہے. کچھ اور ہوگا، کراچی کی اردو تو بالکل ہی بیڑا غرق ہو چکا ہے. کچھ بھی نہیں رہی. کچھ ہاں بھی نہیں رہی سب جگہ سے. تو وہ جو ایک بولی کی مٹھاس ہے وہ تو اردو میں ہے اور ہر طرف ہے، لیکن زبان کہتی ہے لکھنا اور پڑھنا کہ ہمارے لوگ پڑھتے نہیں تو لکھیں کیا خاک. صحیح بات. ٹھیک ہے، تو مطلب جب تک ہم تشخیص صحیح نہ کر لیں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. بالکل صحیح بات. تو زبان کے اندر جو مسئلہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اردو دان طبقہ جسے ہم سو کالڈ میں کہ کراچی آئٹ ہوں، میں بھی مہاجر کا بیٹا ہوں. ٹھیک ہے، وہ جو ہمیں فخر ہے کہ اردو سے ہمارا ہی ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. میں خیال ہے پنجاب میں اردو میں زیادہ کام ہوا ہے، زیادہ بڑے نام آئے ہیں جنہوں نے اردو میں کام کیا ہے، کام ہو بھی رہا ہے وہاں، ہو بھی رہا ہے وہاں زیادہ پہ. ہو رہا ہے. جی ہاں. اور تو اس لیے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ صحیح کہ ہے. یہ سوشل میڈیا آنے کے بعد جو ہے نا وہ ایک لپ سروس وغیرہ کو زیادہ چھو گئی ہے اور محبت کی بولی کو نفرت کی بولی بنا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بڑے اطمینان سے کہتے ہیں کہ بھائی اگر تم یہ اردو میں کوئی انگریزی کا لفظ ملاوٹ کر دی اگر یہ تو میں تم کو بلاک کر دوں گا. ٹھیک ہے، اس انتہا پسندی کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اردو تو خوشبودار جھاڑی، اس کو پھیلنے دے آپ. یہ جہالت ہے اصل میں. جی، اور اس میں یہ نہیں سمجھتے کہ ہم کیا فیصلہ کر رہے ہیں. علم کا زبان سے کیا تعلق ہے؟ کچھ نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے. علم تو مومن کی گمشتہ آپ 7 زبانیں سیکھ سکتے ہیں. وہ تو آپ کو کبھی سوچا آپ نے کبھی میں اردو اتنی پیاری تو میں جاپانی کیوں سیکھوں، میں اٹالین کیوں سیکھوں، عربی کیوں سیکھوں؟ نہیں، وہ تو یعنی وہ بھی اپنی جگہ ہے، یعنی وہ ضرورتوں کے تحت اٹالین سیکھے یا جاپانی سیکھے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کے ادب تک، اس کے ثقافت تک آپ وہاں پہنچ نہیں سکتے ہیں جب تک اپنی زبان کو نہیں سیکھ لیں گے. بالکل صحیح ہے. یعنی زبان سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا پس منظر بھی ہو ساتھ میں. اب ہم اگر اردو پر اصرار کرتے ہیں، اردو کو اپناتے ہیں، اردو کو اختیار کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، تو اس کا پس منظر ہے، خاندانی پس منظر بھی ہے اور فطری پس منظر بھی ہے. تو اس طرح سے وہ اپنی جگہ پر ہے.
تو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اس عمل کو کہ یہ بنیادی طور پر مجبوری بھی ہے جی ہماری بالکل زبان کو اختیار کرنا، جی۔ استعمال کرنا۔ تو اصل میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو میرا جو اپنے ساتھیوں سے جو خصوصاً سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں جو رہتا ہے کہ دیکھیں اردو کا تو حسن یہ ہے کہ اس نے تو الفابیٹ تک سب زبانوں سے لیے ہیں کہ بالکل، فارسی سے لیا، عربی سے ہاں لیا، ہاں ہندی ہاں سے لیا، ہوں، اور اسی طریقے سے اردو کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس نے ہر چیز کی اچھائی کو لیا ہے، بالکل یہ اور اس میں ترکی کے الفاظ ملیں گے، اس میں سب پشتو کچھ ملیں گے، ہر تو ایک اس قسم کا اس کے اوپر قدغنے لگانا کہ اب اس کو مطلب ہے کہ میں کیا اردو کو جامد کر دوں وہ دو نہیں سو نہیں سال پرانی اردو کے اوپر کہ صاحب چونکہ یہ نہیں نور اللغات میں نہیں ہے لہذا یہ اردو نہیں ہے۔ نہیں نہیں یہ غلط بات ہے، یہ تو جہالت کی بات ہے، کم علمی کی بات ہے۔ اب یہ دیکھیے امیر خسرو، جی ظاہر جی، ہے کہ وہ جو بھی لکھتے ہیں اردو لکھتے ہیں، فارسی بھی لکھتے ہیں، اور مکس بھی لکھتے ہیں ساتھ مکس میں۔ بھی لکھتے ہیں، اور جی بہت ہی یعنی وہ کہیں ارادتاً انہوں نے کوئی تعصب نہیں برتا کسی حوالے سے بھی، کسی زبان کے ساتھ بھی، جو بھی ان کے استعمال میں رہا اس کو اختیار کیا ہے، یہ ضرورت بھی تھی ان کی اور وہ اردو کو کامیاب۔ پھیلانے میں زیادہ ہاتھ اگر دیکھا جائے تو یہ صوفیوں کا اور یقیناً، تبلیغ کا تھا۔ جی ہاں بالکل یقیناً، اس لیے کہ ان کا رابطہ عوام سے تھا، جی جی اور جی عوام سے رابطہ ان کی مجبوری بھی تھی، جی بالکل ان کی ضرورت بھی تھی، جی۔ ان کی عقیدت بھی تھی۔ تو اس طرح سے ان لوگوں نے اردو کو زیادہ اختیار کیا، استعمال کیا اور فروغ بھی دیا اس کو۔ اور چونکہ اس زمانے میں ہمارے پاس لکھی ہوئی کتابیں ذرا کم ہوا کرتی تھیں جی اس جی، دور میں، مخطوطات تو بہت مل جاتے ہیں ہاں 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 ہاں، لیکن عمر جان اعظم سے پہلے کوئی اچھی ناول کا ہاں پرنٹڈ نہیں ٹھیک ہے ملتا، ٹھیک ہے ٹھیک جو ہے، بھی ساری چیزیں ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارے جو نثر میں دیکھتا ہوں کہ جو لوگوں کا جو ایک مقبول جو چیز رہی تھی وہ ہوں، داستان گوئی تھی، اسی جی میں جی پھر آپ بالکل، بیتیاں بھی وہ آ سب گئیں، چیزیں یادداشتیں بھی آ گئیں، اپنے وقت کے، تو وہ جو ایک نفسیات میں، ہوں فلسفے میں جو لوگ ہوں کام کرنا چاہتے تھے ہوں، تو ان کو وہ اس طریقے سے اتنی پذیرائی نہیں بالکل ملی صحیح اردو کے بات، اندر یہ۔ جی جی جی، اور ہو بھی سکتا تھا، جی کوشش ہوتی۔ اب دیکھیں نا، جامعہ عثمانیہ نے یا حیدرآباد دکن نے جو اردو کو فروغ ملا وہ مثالی ہے۔ اس زمانے میں اور بھی علاقوں میں مسلمان موجود تھے اور اردو زبان استعمال میں تھی، لکھنؤ ہے اور رامپور ہے، اس طرح کے یہ بعض علاقے اور بھی ہیں کہ جو حیدرآباد کے ساتھ ساتھ متوازی طور پر اردو کی خدمت کر رہے تھے، لیکن پھر بھی جو سرپرستی، سرکاری سرپرستی تھی وہ جامعہ عثمانیہ کے کو حاصل رہی، اور وہاں زیادہ فروغ کے کام ہوئے، اصطلاحات بنی، لغات بنی، اور ایسی چیزیں شائع ہوتی رہی مسلسل، جو لکھا جاتا تھا وہ چھپ بھی جاتا تھا اور وہ نصاب میں بھی آ جاتا تھا، تو وہاں پر زیادہ فروغ ملا اس کو۔ دوسری جگہوں پر یہ سہولتیں نہیں تھیں، اس وجہ سے اتنی ترقی نہیں ہوئی، لیکن ترقی ہر جگہ ہوئی ہے، زبان نے ہر جگہ فروغ پایا ہے، اور ہوں۔ زبان ہر جگہ ایک دعوت دیتی رہی ہے عوام کو اور خواص کو کہ اس کو استعمال کریں اور اس کو فروغ بھی دیں، تو یہ ہوتا رہا، کوششیں ہوتی رہیں اور کامیابی بھی ہوتی رہی اس میں، تو یہ بات ایسی ہے کہ اس کو ہم نظر انداز نہیں نہیں کر کر سکتے۔ سکتے۔ آپ سے ملنے کے جو مجھے بڑا فائدہ ہے، جو بہت سارے سوالات میرے ذہن میں تھے تو ضرور، اس میں ظاہر ہے کہ آپ نے بات کی حیدرآباد دکن کی، سلطنت آصفیہ کی، تو وہ میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا تھا کہ جہاں تک تھوڑا بہت میرا مطالعہ بہت کم ہے، جو میں نے پڑھا تو مجھے لگا ہے کہ جیسے یہ ریاست تو بہت اچھی تھی، ان کا تسلط تھا، 1700 سے کچھ اسٹارٹ جی ہوئی جی، پوری ہے، لیکن تاریخ میں جب بھی کبھی کوئی نازک موڑ آیا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ نظامان دکن جو ہے ہمیشہ ایک غلط سائڈ پہ کھڑے تھے۔ پلیز آپ میں کریکٹ کر دیے اگر میں کہیں غلطی بھی کر رہا ہوں۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب ٹیپو سلطان سے لڑنے کے لیے جب انگریز جاتا ہے، مرہٹا جاتا ہے تو ساتھ میں نظام دکن کی فوج جاتی ہے، یہ صحیح بات اس کی سیاسی مجبوریاں تھیں، ہے؟ ٹھیک ہے، میں ابھی اس پہ یہ آتا ہے، ہوں، میں اس پہ آتا ہوں۔ اسی طریقے سے تحریک آزادی ہند جب 1857 کے قریب ہوئی، میں صرف کہتا ہے کہ ہوں کیا جو بھی مجبوریاں تھیں لیکن کیا نظامان دکن تاریخ میں صحیح مقام پہ صحیح وقت پہ تھے؟ دوسرا میں آپ سے پہلا تو آپ نے کلیئر کر دیا ہے، دوسرا جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی ہے اور جب وہاں سے جب فوجیں چلی ہیں تو اکثر فوجیوں کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہم کس لیے جا رہے ہیں، اور ہوں جب وہ دہلی پہنچے ہیں تو پھر ان کو معلوم یہ ہوا کہ ہم سے ہوں تو یہ کام لیا جا رہا ہے ہوں کہ ہم تو انگریزوں کے لیے لڑنا ہے اور مغلیہ سلطنت کرنا ہے، ہوں ہوں اور جو بال ہوں جو کتابوں میں آتا ہے جو میں نے بتایا تھا تاریخ دکن میں بھی لکھا ہوئی بات یہ کہ کافی سپاہیوں نے وہاں پہ بغاوت کر دی اور ان کو پھر وہاں بالکل پہ ایسا پھانسی چڑھا دیا گیا ایسا کہ ہوا، آپ نے جنگ سے لڑنے کیوں کیا گیا ہوں ہے۔ نظامان دکن ہوں ہوں تاریخ میں اس ہوں مرحلے پہ دوسری سائڈ پہ کھڑے تھے، ہوں ٹھیک ہے نا یہ۔ تیسرا میں سے کہتا ہوں کہ جو ہمارا جو 47 وغیرہ جو مسئلہ آیا، ہوں جو فیصلہ کرنا تھا صحیح تھا غلط تھا، آپ اسٹینڈ لے لیتے کہ ہمیں ان شرائط کے اوپر ہندوستانی ریاست کیسا بننا ہے، آپ اسٹینڈ لے لیتے کہ نہیں ہمیں اپنی ظاہر ہے کہ خوشحال ترین ریاست تھی ہے،
جی ہاں سوائے اس کے لینڈ لاک تھی. ہوں ہوں تو لیکن لینڈ لاک کے باوجود بھی بہت ساری چھوٹی چھوٹی ریاستوں نے دنیا بھر میں سروائیو کیا ہے ہوں بیکاز آف دیئر کیپٹل ویلتھ. اس وقت مجھے لگتا ہے کہ نظامان دکن جو تھے وہ تاریخ کی دوسری سائڈ پہ تھے, انہوں نے کھل کے کوئی سائڈ نہیں لیے. اور دیکھیے یہ سارا دور جو ہے حیدرآباد کا وہ ایسا نہیں ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں. جی جی جو نظامان دکن ہیں وہ ابتدائی دور میں تو اس طرح سے تھے کہ جو انگریزوں کے ساتھ تھے یا مجبوراً تھے کسی اور سے, لیکن بعد میں جو نظام ہے وہ ساری کوششیں ان کی تھیں اپنی مملکت کو تحفظ دلانا, بچانا, اور انہوں نے اپنے مملکت کو بچایا. اور اس وجہ سے آپ دیکھیں گا کہ اس سے مسلمانوں کو کتنا فائدہ پہنچا, کس کس سطح پر کس کس شعبے پر فائدہ نہیں پہنچا, ہر شعبے میں فائدہ پہنچا ان کی اس مصلحت کی وجہ سے کہ جہاں انہوں نے ایک لحاظ سے معاہدہ کیا اور ان کے ساتھ مفاہمانہ رویہ اختیار کیا, وہاں ان کو فائدہ پہنچا. اور اگر وہ نہ کرتے تو وہاں بھی تباہی آ جاتی اور وہاں بھی مسلمانوں کا وجود خطرے میں پڑ جاتا. اور جو ترقیاں ہوئی ہیں, جو فروغ پایا ہے ہمارے علم اور ادب نے, تہذیب نے, شائستگی نے, وہ بھی نہ ہونے پاتا. تو ابتدائی ایک یعنی دہائیاں سمجھ, 2 دہائی 3 دہائی ایسی گزری ہیں کہ جس میں مصلحتاً انگریزوں کے ساتھ دینا پڑا یا اس کے معاصرین کے ساتھ دینا پڑا. لیکن بعد میں انہوں نے جو بھی کیا وہ مصلحتاً ایسا کیا کہ جس میں کسی کو اختلاف نہیں. اب یہ عثمان علی خان مثال کے طور پر میر آخری عثمان خان, تاجدار جی ہے, ہاں. یا میر محبوب علی خان, یہ دو حکمراں ایسے تھے کہ جن کے زمانے میں سلطنت نے بہت فروغ پایا, بہت ترقی ہوئی ہے اور ہر شعبے میں ترقی ہوئی ہے اور ہر شعبے میں مسلمانوں کو فائدہ پہنچا ہے. اور مسلمانوں کو جتنا فائدہ ان 2 حکمرانوں کے دور میں پہنچا کسی دور میں نہیں پہنچا ہندوستان کی تاریخ میں. تو بہرحال ان کی کوتاہیاں اگر ہیں کسی جگہ, ان کی مصلحتیں اپنی جگہ ہیں, تو انہیں ہمیں تسلیم کرنے میں یہ زیادہ بہتر ہے, یہ زیادہ فائدہ ہے کہ اس سے فائدہ زیادہ پہنچا مسلمانوں کو, نقصان نہیں پہنچا. جی میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ آج یہاں 2025 میں بیٹھ کے میرے لیے کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ بھئی بالکل اس وقت ایسا کیوں ہوا. ظاہر ہے میں ٹائم مشین میں اس دور کے اس میں نہیں جا سکتا, اس میں نہیں کیا اس کے کون سے کیا پروس تھے جی 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 اور جی کیا ان کے اوپر دباؤ تھے, کس قسم کا تھا یہ. میں تو اپنا میں نے کچھ نتیجے اخذ کر رکھے تھے یہ کہ میں نے ہمیشہ نظامانہ دکن کو دوسری سائڈ میں دیکھا, لیکن یہ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ جنہوں نے سٹینڈ لیا ان کو زہر دے کے مروایا بھی گیا ہے. یہ بھی ہوا, یہ ٹھیک بھی ہے ہوا, نہیں, ایسا کوئی نظامانہ دکن تھا جس نے کوئی ٹکر لینے کی کوشش کی ہے تو اس کو مروایا یہ گیا ہے, بھی ہوا نا. اور اس کے نابالغ بچے کو لا کے کٹپتلی بنا جی کے جی, تو انگریزوں اس سے کام طرح لیا سے پھر گیا. یہی ہو جاتا, سب کے ساتھ ہو جاتا اگر یہی رویہ رہتا مسلمانوں کا. یوں ہے. بہرحال مطمئن رہیے گا کہ بہرحال جو بھی ہوا ہے کردار فائدے میں رہا ہے مسلمانوں کے, جی اور جی وہ جی. تہذیبی اعتبار سے, علمی اعتبار سے, اچھا ہر ماشاء اعتبار اللہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت اس میں جو کام ہوا ہے عثمانی یونیورسٹی وغیرہ میں اردو کے بارے میں, میں خیال ہے جتنا زیادہ اردو میں ٹرانسلیٹڈ مواد لے کر آئے وہ سائنس کے سبجیکٹ میں ہر سبجیکٹ. صرف میں اپنی علم کے لیے جاننا چاہتا تھا کہ پری پارٹیشن ڈیز کا تو مجھے معلوم ہے اچھی طریقے سے, کافی چیزیں چھپتی تھیں. کیا پارٹیشن کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اسی لیول پہ وہاں پہ کام ہو رہا اردو کا؟ دیکھیے ایک کافی عرصے تک ہوتا رہا اسی لیول پر, اس لیے کہ وہاں پہ جو حکمراں تھے یا جو نظامات یا ناظم تھے جتنے بھی اداروں کے, جی وہ جی. مسلمان تھے اور وہ اسی ماحول کے تربیت یافتہ تھے. چنانچہ انہوں نے آج تک وہاں پر یہ فروغ پا رہی ہے تہذیب, تاریخ اور علم, جس طرح سے شروع ہوئی تھی وہاں 47 میں, یعنی 1947 میں 48 تک تو تھی, 1953 تک وہاں پر وہی حکمراں رہے اور وہی حکمراں جی کے جو قائم کیے ہوئے ادارے تھے وہ ویسے ہی رہے. لیکن اس کے بعد میں بھی جیسے جامعہ عثمانیہ ہے وہ اس کے بعد میں بھی رہا اور اب تک ہے. جی جی. ہاں وہاں پر یقیناً جو اکابر اس میں یعنی قائم آئے ہیں اور ان کو اقتدار سے حاصل ہوا ہے, میسر آیا ہے, انہوں نے پھر بھی اسی روایت کو برقرار رکھا ہے, نئی روایت اس میں قائم نہیں کی, چاہے وہ ہندو رہے ہوں حکمراں, لیکن انہوں نے اس کو روایت کو ہٹایا نہیں, ترک نہیں کیا, اسی کو جاری رکھا ہے. اور یہ خوشی کی بات ہے کہ وہ جو ماحول وہاں پیدا ہو گیا تھا اس ماحول نے یکسر تبدیلی پیدا نہیں کی ہے تہذیبی اعتبار سے اور معاشرتی اعتبار سے. تو وہ بہت حد تک جدید طرز ہے جو مسلمانوں کے
وجود میں آنے کے بعد میں، یعنی مملکت کے مسلمانوں کے زیر اقتدار وجود میں آنے کے بعد سے حاصل رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نصابی کتابوں کے تحت تو یقیناً ہمیں اندازہ ہوتا ہے اچھی طریقے سے یہ کہ اس زمانے کی میں نے جو ان کے پاس گیا تھا مظہر الدین طارق صاحب پاس، ان کے میں نے بہت بڑا خزانہ دیکھا کتابوں کا یہ کہ سائنس پہ بیسک پہ ہر چیز پہ وہ ان کا تھا یہ۔ صرف اپنی جاننے کے لیے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جامعہ عثمانیہ جس نے اردو کے لیے اتنی خدمات کی تھیں، کیا وہاں پہ میڈیم آف ایجوکیشن واحد اردو کبھی تھا، کبھی ہے؟ شروع میں تھا، شروع میں تھا، ہاں، یعنی 48 تک تو تھا، وہی مطلب کہ پارٹیشن کے بعد سے، بلکہ 51 تک تھا سمجھ جی لیجیے۔ جی، اس کے بعد سے اردو اس کے واحد، بعد میں پھر وہاں پر انگریزی آ گئی، جی جی، ہاں، لیکن اکثر صرف مضامین، انگریزی یا ہندی بھی؟ نہیں انگریزی آئی ہے، اچھا، اردو ہاں، اور انگریزی دونوں مل اردو جائیں۔ اور انگریزی آئی ہے، ہندی نہیں آئی وہاں۔ تو اس کے بعد سے جب انگریزی میڈیم ایک آپشن آ گیا لوگوں ہاں کے پاس ہاں، سے، تو پھر میرا خیال ہے وہ نئی کتابیں تخلیق کرنے کا عمل وہاں بھی تھوڑا سا، نہیں وہ صرف سائنس میں ہوا ایسا، ہوں، یعنی سوشل سائنسز میں پھر بھی جی، اردو رہا، یعنی کتابیں بھی اردو میں لکھی جاتی رہیں، چھپتی بھی رہیں، لیکن سائنسی مضامین میں بعض مضامین ایسے تھے کہ جس میں انگریزی کو رواج جی میں بالکل، لیا، اس میں یہ ہوا ہے۔ سائنٹیفک ٹرمز، جی ہاں جی، اصطلاحات ہاں ساری ہاں، اس کو کیسے اردو جی میں ہر جی، چیز کا لیکن ترجمہ ہو گیا۔ سائنس میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کے اصطلاحات اردو میں بھی تبدیل ہو رہی تھی۔ میرا خیال ہے دوسرے سے کو یہیں پہ روکتے ہیں، پھر اس کے بعد یس تیسرا اسٹارٹ یس، کرتے ہیں۔